اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین تمام حمدہ ثناء تعریفاں رب کائنات کے لیے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ انگنت درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز و حاضرین و سامعین، آج محرم الحرام کی 25 تاریخ 1448 ہجری بروز جمعۃ المبارک ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج میری گفتگو کا موضوع سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دور خلافت میں یہ موضوع ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ سیدین حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت عثمانیہ میں ان کا طرز عمل کیا رہا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ کے دور خلافت میں فتوحات کا لاہ عمل قطعیت و عزم مصمم پر مبنی تھا۔ اہل فارس اور روم سے جن علاقوں نے سرکشی اختیار کی تھی انہیں سبق سکھایا جائے اور ان کے علاقوں کو ایک مرتبہ پھر اسلام کے زیر نگیں لایا جائے۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عزم مصمم تھا، ان کا یعنی عہد تھا۔ اور نمبر 2، ان علاقوں کے عقب میں جہاں اور فتوحات کا سلسلہ جاری رہے، تاکہ انہیں کسی طرف سے کم نہ پہنچے، یعنی یہ جو فارس اور روم کے علاقے تھے
ان کے ارد گرد بھی فتوحات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے تاکہ وہ لوگ ان کی مدد نہ کر سکیں۔ اور ایسے 20 کیمپ بنائے جائیں جن میں مجاہدین ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے اسلامی علاقوں کی حفاظت کر سکیں۔ نمبر 3، فوجی بحری بیڑا تشکیل دیا جائے، کیونکہ عساکر اسلام کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ اسلامی بیڑا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تشکیل دیا گیا، فوجی بیڑا، بحری بیڑا جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بڑے علاقوں میں قائم فوجی چھاونیاں اور سرحدیں دارالامان امارت کا کام دیتی تھی، اور اس طرح عراق کا دارالامارت کوفہ بصرہ تھا اور شام کا دارالامارت دمشق تھا۔ یہ فتوحات کا لاہ عمل تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ اب یہ لاہ عمل اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور اسلام کو قوت دینے کے لیے، اسلام کی فتوحات کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مجاہدین یعنی فوجیوں کے دستے، مجاہدین کے دستے تشکیل دیے۔ 26 ہجری کے اندر والی مصر اور سپہ سالار اسلام عبداللہ بن سعد بن ابی سر نے خلیفہ رسول، خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے افریقیہ جو کہ موجودہ تونس پر حملے کی اجازت لینے کے لیے ایک کاسٹ دربار خلافت کے اندر بھیجا۔ انہوں نے ایک کاسٹ بھیجا کہ ہمیں افریقیوں پر حملے کی اجازت دی جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مصور بن مخرمہ کے سامنے افریقہ پر فوج کشی کرنے کے متعلق دلچسپی کا اظہار کیا، یعنی بطور مشورہ، اور ان سے کہا کہ ابن مخرمہ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ فوج کشی کیجئے، یعنی فوج کو بھیجیے آپ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب رسول کو بلائیے تاکہ ان سے اس سلسلے کے اندر مزید مشورہ کیا جا سکے۔ انہوں نے جس رائے پر اتفاق کیا میں اسی کا حکم دے دوں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے چند صحاب کا نام لیا، جن میں بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا عباس کے نام شامل ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر مجلس مشاورت یہ طے ہوئی، سب نے اتفاق رائے سے فوج کسی کا مشورہ دیا۔
فوج کشی کی جائے، سوائے سیدنا سعید بن زید کے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ ابو عامر آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ جب سب نے مشورہ دیا ہے جنگ کا تو آپ کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عمر کو کہتے ہوئے سنا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک میری آنکھوں میں پانی ہے کسی مسلمان کو وہاں حملہ کرنے نہیں بھیجوں گا۔ میرا خیال ہے آپ کو عمر رضی اللہ عنہ کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، ہم ان سے نہیں ڈرتے، وہ تو اس پر راضی ہیں کہ اپنی جگہوں پر برقرار رہیں اور حملہ نہ کریں۔ یعنی آپ نے فرمایا فریقیوں سے ہم نہیں ڈرتے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر حملہ نہ ہو، ہم اپنی جگہ پر برقرار رہیں۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے خطاب کیا اور لوگوں سے فرمایا، یعنی لوگوں کو دعوت دی فوج میں شامل ہونے کی، مجاہدین کے لیے سیدنا عثمان غنی نے اعلان کیا۔ تو لوگ جوک در جوک جو ہے وہ مجاہدین میں شامل ہو گئے، اور جن کے اندر کبار صحابہ والے بیت کے نمایاں جوان جہاد کے لیے تیار ہو گئے، اور ان مجاہدین کے اندر سیدنا عبداللہ بن زبیر ہیں، سیدنا ابو ذر غفاری ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص، سیدنا عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علاوہ ایک بڑی تعداد کے لوگ شامل ہوئے مجاہدین کے اندر۔ اور یہ لشکر سیدنا حارث بن حکم کے زیر قیادت مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ سیدنا عثمان غنی نے اس لشکر کو روانہ کیا اور یہ پیش قدمی کرتے ہوئے فسطاط پہنچا۔ وہاں یہ ساری سپاہ سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سر کے زیر قیادت آ گئی، جو پہلے سے وہاں موجود تھے، جس کا حکم خلیفہ وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی دیا تھا۔ اب مجاہدین کی تعداد 20,000 ہو گئی۔ یہاں سے یہ لشکر مغرب کی طرف بڑھا اور بنا کسی رکاوٹ کے برقہ پہنچ گیا۔ برقہ کے اندر عقبہ بن نافع فہری بھی اپنے لشکر کے ساتھ ابن ابی سر کے لشکر میں آن ملے۔ اسلامی لشکر نے افریقہ کی طرف پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ وہ ابن ابی سر کے زیر قیادت طرابلس پہنچا، اور یہاں بربروں کی بڑی تعداد اسلامی لشکر کے اندر شامل ہو گئی، جو اسلام لا چکے تھے
اور ان کے اسلام میں بڑی خوبی آ گئی تھی، بربر اسلامی لشکر کے لیے ایک مضبوط ہتھیار سے کم نہیں تھا، اور اس مہم میں مسلمانوں نے طرابلس کو دوبارہ فتح کر لیا، اور یہ ہجرت کا 26واں سال تھا، یعنی 26 ہجری کو یہ ہوا۔ اور افریقہ جو آج تونس شمالی میں واقع ہے، اس کے شمال مشرق میں بحیرہ روم، مغرب میں جزائر اور جنوب مشرق میں لیبیا واقع ہے۔ رومیوں کے دارالحکومت میں یہ صوبہ افریقہ کے نام سے معروف ہے۔ یہاں روموں اور کرتاجہ کے مابین بڑی معرکہ آرائیاں رہی ہیں، جنگیں رہی ہیں، ان کے درمیان آپس میں وہ جنگیں کرتے رہے ہیں، اور یہ جنگیں عہد قدیم کی اہم جنگیں سمجھی جاتی تھیں۔ انہوں نے قیروان شہر کی بنیاد رکھی، جو اس خطے کا پہلا اسلامی شہر تھا۔ اب یہاں یہ ہوا یہ کہ مسلمان افریقہ میں داخل ہو گئے تاکہ اسے رومی قبضے سے آزاد کریں۔ رومیوں نے بھاری ٹیکس عائد کر رکھے تھے ان پر، اور ان کی وجہ سے افریقہ کمر توڑ دینے والی مہنگائی کے اندر مبتلا تھا، اور شاہی ظلم و ستم اور تحقیر آمیز جو رویہ تھا ان کا، ظالموں کا، اس پر وہ یہ سب چیزیں برداشت کر رہے تھے۔ سپہ سالار ابن ابی سراح نے سبیتلا کی طرف پیش قدمی کا آغاز کیا، جہاں بازنطینی حاکم جرجیر اور ان کا لشکر قلعہ بند ہو کر بیٹھا تھا۔ سیدنا ابن ابی سراح نے جنگ کے آغاز سے پہلے جرجیر کو خط لکھا، اور یہ جنگی اصول ہے، اسلامی لشکر جہاں کوئی لشکر جب پڑاؤ کرتا ہے تو جس علاقے پر حملہ کرنے کے لیے کوئی لشکر وہاں پہنچے تو وہاں پہلے جو ہے وہ کچھ شرائط رکھی جاتی ہیں۔ آج کی طرح جنگیں نہیں ہیں۔ اب سپہ سالار نے خط لکھا جس کے اندر 3 باتوں کا اختیار دیا انہوں نے جرجیر کو۔ وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ فرمایا یا تو وہ اسلام لے آئے، اسلام قبول کر لے، اس کو امن ہے۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے مذہب پر رہے، اپنے دین پر رہے، مگر جزیہ دے۔ اپنے مذہب پر رہتا ہوا اسلام کو جزیہ دے۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، ہم جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جرجیر جو ہے اس نے یہ تیسری شرط کو اختیار کیا، اس نے کہا میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، نہ میں اسلام قبول کروں گا، نہ جزیہ دوں گا، ہاں میں جنگ کروں گا تمہارے ساتھ۔ تو سیدنا ابن ابی سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے
اس کے لشکر میں 1,20,000 جنگجو بربر تھے۔ فریقین کے درمیان یہ لشکر اسلام تھا۔ یہ وہ جنگ تھی افریقہ کے ساتھ 26 ہجری میں، اور اس لشکر کے سپہ سالار سیدنا ابن ابی سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور 1,20,000 یہ اسلامی لشکر تھا۔ اور پھر ان دونوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، اور یہ جنگ کب تک رہی؟ ہر روز صبح سے لے کر ظہر تک دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی، اور جب زور کی اذان ہوتی، زور کی نماز کا وقت ہوتا، تو دونوں طرف سے دونوں لشکر کے جو فوجیں ہیں وہ واپس چلی جاتی اپنے اپنی کیمپوں میں، اور تلواریں نیاموں کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتی۔ مگر ہوا کیا، ایک روز سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی سپہ سالار جرجیر کو قتل کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رومی لشکر نے پھر پسپائی اختیار کی۔ اب وہ پیچھے ہٹے، ان کا سپہ سالار جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، اور اس طرح رب العالمین نے اس لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ یہاں جو اصل چیز جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لشکر خلافت عثمانی میں گیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، اور یہ لشکر جو ہے سیدنا ابن ابی سر کے رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت تھا، اور اسی لشکر کے اندر سیدین حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مجاہد تھے، جو جنگ کرنے کے لیے گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن کا موقف یہ ہے کہ اہل بیت اطہار نے ان کی خلافت کو قبول نہیں کیا تھا، یا ان کے ساتھ ان کی سخت ناراضگیاں تھیں، یا وہ ان کو مانتے نہیں تھے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اختلافات ہوں اور ناراضگیاں ہوں، کوئی کسی کو حاکم نہ مانے، کسی کی حکومت کو نہ مانا جائے، کسی کی حکومت کا انکار کرے، تو پھر اس کے زیر قیادت کوئی جنگ تو نہیں لڑتا، اس کے لشکر کے ساتھ مل کر کوئی مجاہد جا کر اپنی جان جوکوں میں نہیں ڈالتا۔ جب کوئی کسی کی حکمرانی پر راضی نہیں ہے تو اس کے لشکر کے ساتھ وہ کیسے جائے گا؟ اور پھر یہ دور وہ ہے کہ جس دور کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ بنفس نفیس حیات ہیں، آپ مدینہ منورہ میں ہیں، اور ان کے دونوں صاحبزادے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، اور یہ وہ لشکر ہے جس لشکر کے مجاہدین کے لیے مدینہ منورہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تھا مجاہدین کے لیے، اور ایک بڑی تعداد کے اندر مجاہدین جنگ کے لیے تیار ہو کر نکلے تھے، اور جن کو الوداع مدینہ منورہ سے سیدنا عثمان غنی نے کیا۔
تو اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا سیدنا عثمان غنی کے ساتھ کسی طرح کا اگر کوئی اختلاف ہوتا تو کیا وہ اپنے بیٹوں کو جنگ میں جانے دیتے تھے؟ قطعاً نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ افریقہ کی جنگ نہیں بلکہ طبرستان کی جنگ میں بھی سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ شامل ہوئے ہیں، اور یہ بھی دور فاروق کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور طبرستان کی جنگ سے بھی وہ غازی بن کر لوٹے ہیں۔ اور صرف یہاں ہی نہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں وہ تو اسلام کے لیے لڑے ہیں، اسلام کی حفاظت کے لیے انہوں نے جنگ کی ہے، کسی کی فوج بھی ہو۔ تو یہاں ایک واقعہ اور میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن جمع کیا گیا ہے مصحف کی صورت میں، پہلی مرتبہ جمع ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کے دور خلافت میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کے دور خلافت سے پہلے قرآن پاک مصحف یعنی کتابی شکل میں نہیں تھا، صحابہ کے سینوں میں قرآن موجود تھا، اور یا صحابہ نے مختلف تختیوں پر، پتوں پر، چمڑے پر، کسی کے پاس چند صورتیں تھیں، کسی کے پاس کوئی اور صورتیں تھیں، کسی کے پاس کوئی اور صورتیں تھیں، مختلف صحابہ کے پاس وہ قرآن مجید لکھا ہوا تھا، مگر ایک جگہ پر قرآن مجید کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں جنگ ہوئی، مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، تو یہ وہ جنگ تھی جس جنگ کے اندر کثیر تعداد صحابہ قاری قرآن اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ کثیر صحابہ کی وہ تعداد تھی جو حافظ قرآن، جو قاری قرآن تھے، وہ شہید ہو گئے۔ جب قاری قرآن صحابہ شہید ہوئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رائے دی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں عمر فاروق رائے دیتے تھے، اللہ کا قرآن اس کی تائید کرتا تھا، اللہ کا قرآن نازل ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کی رائے پر سیدنا عمر فاروق نے سیدنا صدیق اکبر کی کو رائے دی کہ آپ اگر اس طرح قاری قرآن شہید ہوتے رہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ قرآن ہم سے ضائع ہو جائے۔ آج قاری قرآن موجود ہیں اور سکہ کاری موجود ہیں، لہذا قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، فرمایا جس کو میرے آقا نے نہیں کیا، جس کام کو، وہ کام صدیق کیسے کر سکتا ہے؟ مگر وقت کے پیش نظر، حالات کے پیش نظر کچھ احکام بدلتے ہیں، احکام کے پیش مطلب کہ وقت کے پیش نظر حالات بدلتے ہیں تو کچھ احکام بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے، کچھ اور بھی صحابہ تھے، بالآخر سیدنا صدیق اکبر نے ان کی رائے کو مان لیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی، اور قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا گیا، ترتیب دیا گیا، اور وہ قرآن پاک بار بار صحابہ کے سامنے پڑھا گیا۔
اور جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی قرآن مجید اکٹھا کرنے کے لیے، اس کمیٹی کے سربراہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی کے دور آیا تو پھر ایک مرتبہ قرآن مجید کی قرأت پر لوگوں کا اختلاف ہو گیا۔ اور وہ اختلاف کیسے ہوا؟ ہر قبیلہ اور خاندان قرآن مجید کی قرأت پر اختلاف کرنے لگے تھے۔ کوئی ایک کہتا تھا میرا قرآن ٹھیک ہے، دوسرا کہتا تھا میرا قرآن ٹھیک ہے۔ اب دور عثمان غنی میں جو اختلاف ہوا تھا یہ قرآن کی قرأت پر ہوا تھا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر قرآن مجید اکٹھا کیا صحابہ کے مشورہ پر، اور اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کو جامع قرآن کہا جاتا ہے، قرآن مجید کو جمع کرنے والے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر قرآن مجید اکٹھا کروایا اور لکھوایا مصحف کی صورت میں، اور جب قرآن مجید جمع کیا گیا باہمی مشورے کے ساتھ، صحابہ کی رائے کے ساتھ، تو لوگوں کے اندر پھر اختلاف ہوا، اور یہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی سربراہی میں قرآن مجید جمع ہوا، اور قرآن مجید ایسے خطوط کے اندر یعنی رسم الخط کے اندر تحریر کیا گیا کہ قرآن مجید کی 7 قرأتیں ہیں۔ آج جس قرأت پر کوئی قرآن پڑھے گا اس قرأت کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، قرآن مجید کے اندر غلطی نہیں ہوگی پڑھنے میں۔ 7 قرأتیں ہیں، ہمارے ہاں صرف ہم ایک قرأت کو جانتے ہیں، باقی قرأتوں کو نہیں جانتے، اور اگر دوسری قرأت کے ساتھ بھی قرآن مجید پڑھا جائے تو قرأت بدلے گی مگر قرآن مجید غلط نہیں ہوگا۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں اختصار کے ساتھ آگے چل رہا ہوں، ورنہ میں اللہ کے فضل سے وہ قرأتیں پڑھ کے سناتا آپ لوگوں کو۔ کسی اور موقع پر انشاءاللہ میں وہ قرأتیں 7 قرأتیں بھی پڑھوں گا۔ بہرحال جب سیدنا عثمان غنی رضی کے دور خلافت میں قرآن مجید کو تمام لوگوں کو، تمام عرب کو ایک قرأت پر جمع کیا گیا، اور اس وقت جس کے پاس بھی قرآن کا کوئی نسخہ موجود تھا، کوئی تختی موجود تھی، کوئی صورت موجود تھی، سیدنا عثمان غنی نے وہ منگوائی، اس کو دھلایا گیا، اور دھلا کر پھر اس کو جلا دیا گیا۔ پہلے وہ چمڑا تھا، وہ یا تختی تھی، یا پتھر کا حصہ تھا، یا کھجور کے پتے تھے، جس پر قرآن لکھا ہوا تھا اس کو دھلایا گیا، اور دھونے کے بعد پھر اس کو جلا دیا گیا تاکہ دوبارہ کوئی قرآن مجید کے اندر کوئی اختلاف نہ کر سکے۔ اب جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا تو کچھ خارجی قسم کے لوگ جن کے دلوں میں پہلے سے ہی حضرت عثمان غنی کے خلاف بغض تھا، انہوں نے پھر اپنے بغض کا اظہار اس طریقے سے نکالا، انہوں نے حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اختلاف کیا۔ جب لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو اب صحابہ میں سے وہ ہستی میدان میں آئی جن کو مولا علی کہا جاتا ہے، وہ ہستی میدان میں آئی جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے لوگوں کے اندر پھر خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں
عثمان کو کچھ نہ کہو، عثمان کے بارے میں اپنی زبانیں بند کر لو، عثمان کے متعلق اپنے سینوں کو صاف کرو۔ جو کام عثمان نے کیا ہے، اگر آج عثمان کی جگہ پر میں ہوتا تو فرمایا رب کعبہ کی قسم، میرے پاس بھی اس کام کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا، میں بھی یہی کام کرتا جو عثمان نے کیا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنے والے مولا علی تھے، جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا۔ اب مجھے بتائیں، یہاں پھر میں سوال کرتا ہوں، کوئی دشمن کا دفاع نہیں کرتا، اور پھر مولا علی جیسی ہستی، حیدر کرار جیسی ہستی، اہل بیت کے چشم و چراغ اور سربراہ، اگر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجل کریم آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دفاع کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا ہے اس کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم صحیح بھی سمجھتے تھے، حق بھی سمجھتے تھے۔ تو یہ حق بھی ہے، ٹھیک بھی ہے، اور تمام صحابہ نے اس کی تصدیق کی۔ تو آج اگر پھر بھی کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت علی حضرت عثمان کے درمیان کو بڑا اختلاف تھا، تو وہ جھوٹا ہے، اس نے اپنی کتابوں کو بھی نہیں پڑھا اور تاریخ کو غلط لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ عبداللہ بن حارث ہاشمی یہ خود کہتے ہیں کہ میرے والد عثمان بن عفان کے دور خلافت میں مکہ کے ایک عہدے دار تھے۔ سیدنا عثمان مکہ تشریف لائے مدینہ سے، تو قدیر میں ان کا استقبال کیا گیا۔ یہ استقبال کرنے والے کون ہیں؟ یہ عبداللہ بن حارث ہاشمی ہیں، عثمان غنی رضی کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد انہوں نے ایک چکور کو پکڑا اور چکور بنا کر پکا کر انہوں نے حضرت عثمان غنی اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے پیش کی، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنا ہاتھ روک لیا کہ پہلے یہ فیصلہ کیا جائے اس کو ہم کھا بھی سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے یہ کھانا جائز بھی ہے کہ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو ہم نے شکار نہیں کیا اور ہم نے شکار کا حکم نہیں دیا، ہم شکاریوں کے اندر شامل نہیں ہیں، کسی نے شکار کیا ہے، اور جنہوں نے شکار کیا وہ حالت احرام میں نہیں ہیں، حالت احرام سے باہر ہیں، اور انہوں نے شکار کیا، اگر پکا کر ہمارے سامنے لے آئے ہیں تو کھانے میں کیا حرج ہے۔ مگر اس کے باوجود یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے سیدنا عثمان غنی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بلایا اور ان سے مسئلہ پوچھا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا اور وہ سارا معاملہ پیش کیا کہ کچھ لوگوں نے چکور پکڑ کر چکور کا شکار کر کے ہمارے سامنے پکا کر رکھی ہے،
رکھا ہے، کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہاں فتویٰ دیا پھر اور آپ غصہ میں آ گئے اور آپ نے کہا میں اللہ کی قسم دیتا ہوں اس شخص کو جس نے یہ منظر دیکھا تھا۔ کون سا منظر؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگلی گدھے کا پایا پیش کیا گیا، تو آپ نے کہا تھا کہ ہم احرام والے ہیں، یہ ان افراد کو کھلا دو جو حالت احرام میں نہیں ہیں، احرام سے باہر ہیں۔ اور اس پر 12 صحابہ نے گواہی دی، 12 صحابہ اس کے شاہد تھے۔ اور پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مزید کہا کہ میں اللہ کو اس شخص کے اوپر گواہ بناتا ہوں جس نے یہ منظر دیکھا تھا کہ شتر مرغ کا انڈا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا گیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم احرام والے ہیں، یہ انڈا ایسے افراد کو کھلا دو جو حالت احرام میں نہیں ہے۔ یہ روایات حضرت عثمان غنی سے، یہ روایات حضرت مولا علی سے، یہ روایات سن کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کھانا چھوڑ دیا اور پیچھے ہو گئے، اٹھ گئے اور اپنے خیمے میں چلے گئے، اور وہ کھانا انہوں نے فرمایا کہ مقامی لوگوں کو دے دو، مقامی لوگ کھائیں۔ اب یہ واقعہ بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے اور دلیل ہے کہ حضرت عثمان غنی اور مولا علی کے درمیان کوئی بھی اختلاف ہوتا تو عثمان غنی کبھی مولا علی سے مشورہ نہ لیتے، مسئلہ نہ پوچھتے۔ جس کے بارے میں دل میں کینہ ہو، بغض ہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا، بلکہ وہ مسئلہ بتا بھی دے تو لوگ جو ہیں وہ کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس کے مسئلے کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب مسئلہ بتایا تو حضرت عثمان غنی نے اس کو قبول کیا، اور حضرت عثمان غنی کا اس مسئلے کو قبول کرنا یہ محبت کی دلیل ہے، نفرت کی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن نے سچ فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ تمام صحابہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، یہ صحابہ جو ہیں یہ کفار کے لیے بڑے سخت دل تھے اور آپس میں انتہائی نرم دل تھے، آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر کافروں کے لیے بہت سخت تھے۔ آج کچھ لوگوں نے اور کچھ نام نہاد خطیبوں، واعظوں نے ایسی تقریریں کی اور تاریخ کا چہرہ ایسے مسح کیا اور تاریخ کو ایسے پیش کیا لوگوں کے سامنے کہ گویا یہ ہستیاں آپس میں پتہ نہیں کتنی بڑی دشمن تھی۔ اور پھر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبائیوں نے حملہ کیا اور 40 دن تک حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ رہا، 40 دن تک حضرت عثمان غنی کے لیے پانی بند رہا، پورے 40 دن تک آپ پر پانی نہیں پہنچا، آپ گھر میں محصور رہے۔ اب مجھے بتائیں کوئی دشمن اپنے دشمن کے ایسے حالات میں اپنے دشمن پر قربانی دیتا ہے؟ اپنے دشمن کا دفاع کرتا ہے؟ قطعاً نہیں، بلکہ دشمن تو ویسے پہلے ہی موقع تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب حضرت عثمان غنی پر صبائیوں نے حملہ کیا تو اس وقت
یہ دونوں شہزادے حضرت مولا علی کے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، دونوں کی حضرت علی نے ڈیوٹی لگائی تھی اور آپ کے دروازے پر پہرے دار تھے۔ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہرے دار تھے دونوں۔ یہ جتنی باتیں میں نے آپ احباب کے گوش گزار کی ہیں، اللہ کے فضل سے ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں۔ کوئی تاریخ کو پڑھے مگر تعصب کی عینک کو اتار کے پڑھے۔ ہماری تاریخ پر نہ اعتماد کریں، اپنی پڑھ لیں۔ تعصب کی عینک جب اتاریں گے تو پھر پتہ چلے گا اہل بیت اطہار کی صحابہ سے، صحابہ کی اہل بیت اطہار سے کس قدر محبت و مودت تھی۔ تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کا، حضرت عثمان غنی کا اس وقت دفاع کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے درمیان کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی بغض نہیں تھا، کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہی نہیں تھی بلکہ مودت بھی تھی۔ ایک دوسرے پر وہ تو جانیں قربان کرنے والے تھے۔ یہ وہ حالات تھے، وہ زندگیاں ہیں جو حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ، حضرت علی کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور خلافت میں تھی، اور حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں ان کا یہ طرز عمل تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔